السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان محاذ گرم ہے۔ لاہور میں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کی آخری بیٹھک ہو رہی ہے، جس کے بعد امکان ہے کہ کل دونوں ایوانوں میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کابینہ کی منظوری بھی لے لی جائے گی، مگر اب یہ بیٹھک جو لاہور میں ہو رہی ہے، آج کسی وقت بھی رات گئے حتمی اعلان تو ہو جائے گا، مگر کل بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے جو مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، اس سے بہت سارے معاملات کچھ واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یوں بلاول بھٹو کا اچانک ہی وفاقی آئینی عدالت کے لیے جذباتی ہو جانا، اور پھر اس کے فوراً بعد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس میں یہ کہنا کہ ہمارا اتفاق ہو گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا بھی یہ واضح کرنا کہ ان کی طرف سے جو تجاویز دی گئی تھی وہ ان پہ قائم ہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ لگ یہ رہا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری نے لچک دکھائی ہے، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو زرداری اور نون لیگ کے مصدق کی اس تجویز پر لچک دکھانے جا رہے ہیں جس کے مطابق سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کا انتخاب ایک ججز کے پینل کے ذریعے ہوگا، یعنی موجودہ آئین کے مطابق جو سینئر ترین جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، ضروری نہیں کہ اب 25 اکتوبر کو اگر یعنی ترمیم پاس ہو گئی کہ انہی کو پھر چیف جسٹس تعینات کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے آج بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانوندان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور جنرل مشرف کے خلاف چلائی گئی وکلا تحریک کے روح رواں جناب ایڈوکیٹ حامد خان صاحب۔ بہت شکریہ حامد خان صاحب، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا۔ لگتا ہے کہ وقت بہت کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو میں جو اتفاق ہوا ہے؟ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا معاملہ تو بظاہر اب پیچھے رہ گیا ہے، تو آپ کو منظور ہوگا اگر نئے چیف جسٹس کا انتخاب نئی آئینی ترمیم کے تحت ایک پینل آف ججز سے کیا جائے؟ اس کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی تحفظات ہوں گے؟ بڑے سخت تحفظات ہوں گے۔ ہم سینیورٹی کا پرنسپل کسی طور پر بھی سیکریفائس نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے، یہ صرف 18ویں ترمیم میں نہیں آیا۔ 18ویں ترمیم تو ہماری اسٹرگل کا ایک کانسیکوینشل ایکٹ تھا، یعنی جو ہم نے 90s میں اسٹرگل کی تھی، جب سعود جان کو انہوں نے اگنور کر کے ان کی جگہ چوتھے نمبر سے اٹھایا تھا سجاد علی شاہ کو۔ تو وکلا نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا اور ہماری مسلسل اسٹرگل چلتی رہی۔ بالآخر 97 کے ایکچولی دسمبر میں وہ اسد علی کیس کی 10 رکنی ججز نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آئندہ سے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا وہ سینئر موسٹ جج ہوگا سپریم کورٹ کا۔ تو وہ تو فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اس پر عمل درآمد ہو گیا 18ویں ترمیم میں، لیکن اس کے خلاف جانا جو ہے اس ایک فیصلے کو جس کو فائنلٹی حاصل ہو چکی ہے وہ ممکن نہیں ہوگا ہمارے نزدیک۔ اور ویسے بھی یہ تو آئین کا اب حصہ ہے کہ سینئر ترین جج جو ہے، تو اگر آئین میں یہ چیز سینیورٹی ڈالی گئی تھی تو پھر نکالی بھی تو جا سکتی ہے نا حامد خان صاحب؟ دیکھیے، نکالی اس صورت میں جا سکتی ہے جب وہاں پر اس پر ایک کنسنسس نہ ہو گیا ہو جوڈیشل کہ جی ہاں آئندہ سے یہ ہوگا، یعنی جیسے میں نے اسد علی کیس کا ذکر کیا، جس طرح انڈیا میں اس کے اوپر کنسنسس ہو گیا تھا 1977 کے بعد، جب آخری دفعہ انہوں نے سینیورٹی پرنسپل کو اندرا گاندھی نے اگنور کیا تھا اور ایک حمید اللہ بیگ کو چیف جسٹس دوسرے نمبر سے بنا دیا تھا۔ اس کے بعد سے ایک ایسی صورتحال ہوئی جس میں سپریم کورٹ نے بھی فیصلے کیے، اور اس کے علاوہ 99 میں فائنلی وہ فیصلہ آیا جس میں ایڈوکیشن ریکارڈ کا کیس ہے، اس میں ریفرنس ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ فائنل کہہ دیا کہ جی سینئر موسٹ جج ہی ہوگا، حالانکہ ان کے آئین میں ان الفاظ میں لکھا ہوا نہیں ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ 77 سے لے کے آج تک ایک دفعہ بھی یہ پرنسپل وائلیٹ نہیں ہوا، اور آئندہ کے لیے بھی یہ اتنا واضح ہو چکا ہے
کہ آپ اگلے 30 اپنے 5-7 سال کا کہہ سکتے ہیں فلاں جج جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا. تو یہ ایک سیٹل پرنسپل ہے جو انڈیا میں ہو چکا, ہر پاکستان میں آئین میں اس کو شامل کیا گیا. اس کو نکالنا ایسے ہی ہوگا کہ ایک بیسک ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا ایک بنیادی رکن جو تھا یا بنیادی ایک اصول تھا, اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں حامد خان صاحب, عدلیہ کی آزادی تو ایک بین الاقوامی طور پہ مسلمہ اصول ہے, مگر پھر پارلیمنٹ کی بالادستی بھی تو ایک بین الاقوامی مسلمہ اصول ہے نا. اسی کے اندر رہتے ہوئے, آئین کی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے, آئین کے سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے, آئین کا جو بنیادی سٹرکچر ہے, مثال طور پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ امینڈمنٹ کر کے پاکستان میں جو بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا ان کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ جو جوڈیکیشن کا چیپٹر ہے وہ اڑا دے؟ نہیں کر سکتے. لیکن کچھ چیزیں ایسی بنیادی اہمیت کی ہوتی ہیں ہر آئین میں جن کو نہیں چھیڑا جا سکتا. تو یہ ان میں سے ایک ہے. حامد خان صاحب, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کی جب باری آتی ہے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ روایات کو توڑا گیا اور پینل آف ججز میں سے تیسرے اور چوتھے نمبر پہ لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس نیلم ہیں ان کو چیف جسٹس تعینات کیا گیا. تو وہاں پہ سٹرکچر جو ہے وہ متاثر نہیں ہوا, بیسک سٹرکچر, کیونکہ ہائی کورٹ بھی ایک آئینی عدالت ہے. بالکل صحیح ہے, وہ بھی غلط ہوا ہے. اور یہ انہوں نے بہت سالوں کے بعد ایسا کام کیا ہے جو کہ بہت افسوسناک ہے, جس کی بنیادی میں سمجھتا ہوں وجہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ تھا. وہ چاہتا تھا کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو اور یہ جو بنیادی چیز سیٹل ہو چکی ہے اس کو کس طرح سے چھیڑا جائے. افسوس کی بات ہے کہ اس میں دوسرے ججز بھی شامل ہو گئے تھے اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ہم نے جو 96 کا فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کر تو سکتے ہیں اس میں تبدیلی, لیکن اس میں ایک شرائط رکھی گئی ہیں کہ وجوہات بیان کرنی پڑے گی, اور وجوہات جو ہیں اس میں کہا گیا تھا کہ وہ آپ ایون سپریم کورٹ کے سامنے لے جا سکتے ہیں. وہ تو 1996 کا فیصلہ. اس لیے جو منٹس ہمارے پاس آئے تھے جوڈیشل کمیشن میں, اس میں یہ ڈسکشن تھی کہ کیوں ان دونوں کو نہیں لیا جا رہا. ایک کی یہ وجہ ہے, دوسرے کی یہ وجہ ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ یہ جو لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کہی گئی تھی 1996 کی ججمنٹ میں, وہ اس کا مطلب ایبسولوٹ نہیں تھا, اور اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کا گنجائش ہے جہاں کہیں معقول ریزن ہو. تو ایک تو یہ وجہ اس میں جو انہوں نے اپنے منٹس میں بھیجی تھی جو جس سے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. ٹھیک ہے حامد خان صاحب, اب یہ بتائیں قاضی فائز عیسیٰ کا تو پتہ کٹ گیا, وہ چیف جسٹس یا آئینی عدالت بھی نہیں بن رہی, تو بظاہر تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئینی عدالت کا جو ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا یہ ایک سموک سکرین تھی, یہ ایک دھول تھی جو اڑائی گئی, جس کے پردے میں جسٹس منصور علی شاہ کو روکنے کی ایک سازش تھی جس میں شاید تمام سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہیں, اور اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تمام اختلافات کے باوجود بھی ایک کنسنسس ڈاکومنٹ آ رہا ہے, اور اس ڈاکومنٹ کے تحت شاید جسٹس منصور علی شاہ آئندہ چیف جسٹس نہ بن سکیں. آپ کے خیال میں یہ کوئی سموک سکرین تھی یا کہ تمام پارٹیز ایک پیج پر ہیں, اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ کو کیوں پنش کیا جا رہا ہے؟ بظاہر تو اس کا ایک ہی قصور نظر آتا ہے جو اس نے ریزرو سیٹس والی ججمنٹ دی ہے, وہ ہماری دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جنہوں نے سیٹیں ادھر ادھر سے کھسکائی ہیں دوسروں کی, ان کا اصل میں سارا مسئلہ ہے. جیسے کہ جب کسی نے پوچھا خواجہ آصف سے کہ بھائی آپ کو ریزرو سیٹس ان کے ہی الیکٹڈ جن کو آپ ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ کے نہیں ہیں ان کے مطابق دی جا رہی ہے, تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ کی حکومت تو تب بھی رہتی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ پھر یہ ٹرائبونل سے ہماری سیٹیں بھی خالی کرا دیں گے. اس کو پتا ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں اور مجھے رات کے اندھیرے میں جتایا گیا. تو یہ مسئلہ زیادہ ہے جو اس پر آ کے
اسی لیے جب کبھی بھی بات 47 کی آتی ہے تو فارم 47 تو وہاں جذباتی ہو جاتے ہیں. کل یہ بات ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدر نے اپنی تقریر میں کہی تو وہاں پر ایک مخصوص کوئی 20-25 وکیل اکٹھے کیے تھے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے. انہوں نے بڑا شور شرابہ فارم 47 پہ ڈالنے کی کوشش کی, بلکہ کنونشن کو انہوں نے کسی حد تک ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی, جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ میجورٹی اور بلکہ پریڈومیننٹ میجورٹی جو تھی وہ ان کے خلاف تھی اس بات کی. تو میں کہنا یہ ان کے لیے ایک بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہوا ہے. اسی لیے قاضی فائز صاحب سے وہ ٹرائبونل والا فیصلہ بھی جو ہے تبدیل کرایا انہوں نے, اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس میں اصل میں یہ حکومت کی انسیکیورٹی ہے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم لیجیٹمیٹلی نہیں الیکٹڈ گورنمنٹ, ہمیں تو آرٹیفیشلی یہاں بٹھایا گیا ہے. جس دن صحیح معنی میں آڈٹ ہو گیا اس الیکشن کا تو شاید یہ حکومت قائم نہ ان کی رہ سکے. ٹھیک ہے احمد خان صاحب, لگتا یہ ہے کہ وہ جو ایک محاورہ ہے کہ مدعی سست گواہ چست, تو موجودہ صورتحال میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینچ سست اور بار چست, کیونکہ جو اکثریتی ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان کی طرف سے تو کسی قسم کا کوئی رد عمل دیکھنے کو نہیں مل رہا, اور وکلا جو ہیں وہ ان کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. چیف جسٹس منصور علی شاہ کے لیے بھی نکلے ہوئے ہیں. کل آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں ٹیبل ہو کے منظور بھی ہو جائے گی. تو آپ کے خیال میں ایسی سچویشن میں سپریم کورٹ کے جو اکثریتی ججز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور کتنا ٹائم ہے ان کے پاس؟ دیکھیے یہ ایشو جو ہے وہ صرف ججز کا نہیں ہے, یہ سسٹم کا ایشو ہے, آئین کا ایشو ہے. ججز تو آتے جاتے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ جو ہے آرٹیکل 175A کا چلتا رہے تاکہ یہ ایک اس میں بار بار ڈسٹربنس نہ آئے, کسی کی مرضی کے مطابق جونیئر آدمی کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں 2 موقع آئے ہیں جب یہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. پہلا 1954 میں ہوا تھا جب منیر کو آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس لگا دیا گیا تھا, پاکستان کا فیڈرل کورٹ کہلاتی تھی اس وقت, اور جو سب سے سینئر جج تھے جسٹس ابو صالح محمد اکرم جو بنگال سے تھے ان کو اگنور کیا گیا تھا. اور دوسرا واقعہ مگر احمد خان صاحب آپ تو وہ سینیارٹی کے معاملے پہ چلے گئے, میرا سوال تھوڑا مختلف تھا, اور وہ یہ تھا کہ کیا جو اکثریتی ججز ہیں وہ فل کورٹ میٹنگ نہیں بلا سکتے, اور خاص طور پہ ایک آرڈیننس جو جاری ہوا تھا جس کو چیف جسٹس قاضی فائز نے فوری طور پہ گلے لگا لیا تھا, اس آرڈیننس کے باہر مرضی کا بینچ بنا اس کے تحت, پھر 63 کا فیصلہ آیا, اور اب اس فیصلے کے تحت پی ٹی آئی کے بندے توڑ کے 2/3 اکثریت سے کل آئینی ترمیم منظور ہونے جا رہی ہے. تو کیا فل کورٹ جو ہے اس آرڈیننس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ کہیں پر یہ لکھا تو نہیں ہے کہ میٹنگ فل کورٹ کی ریکوزیشن ہو سکتی ہے, لیکن جو ججز جو باڈی ہے سپریم کورٹ کی وہ بائی میجورٹی ہی مینٹین ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں میجورٹی ججز اگر کال کرنا چاہیں سپریم کورٹ کی میٹنگ فل کورٹ کی تو وہ کر سکتے ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں کر رہے, یا ابھی سوچا جا رہا ہے کہ شاید یہ سیکورٹی کے پرنسپل کو یہ انڈو نہ کریں, یہ تو وہی بہتر بتا سکتے. سر اب یہ بتائیں کہ آئینی ترمیم کے خلاف جو ایڈوکیٹ عابد زبیری کی جو پٹیشن ہے کل چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اپنے سامنے لگا لی ہے, تو ایک تو قانونی طور پہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ ابھی وہ بل ہوا میں ہے, وہ بل ہے ہی نہیں, تو کیا چیز کو چیلنج کیا جا رہا ہے. مگر اس کے باوجود بھی آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے, اور کیا قاضی فائزہ کو اس بینچ میں ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ متنازع ہو چکے ہیں, اور ان کے بارے میں بڑا واضح ہے کہ وہ ایک باعث رکھتے ہیں, پے در پے وہ ایسے فیصلے دے رہے ہیں جس سے مقصد اچیو کرنا ہے. تو ان کا تو کسی بینچ میں بھی بیٹھنا مناسب نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات میں کہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح لگانے کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. آپ کو پتا یہ ایکچولی یہ کیس نہیں آرٹیکل 184 کا نہیں, یہ ایکچولی اس پر ایک آبجیکشن انہوں نے کیے تھے آفس میں,
اس کے خلاف اپیل ہے. اپیل جنرلی ایک سنگل جج کے پاس بھیجی جاتی ہے کہ وہ سنے اور کہے کہ اس کو فکس کرنا کہ نہیں. اس کو 3 ججز کو کیسے لگا سکتے ہیں اپنے سامنے انلیس وہ ایک جج جو اپیلٹ جج ہے وہ کہے کہ اس کو چلیے 3 ججز کے سامنے سنایا جائے. تو یہ کس طرح سے انہوں نے یہ بینچ بنا دیا ہے جو میرے نزدیک سپریم کورٹ رولز کے خلاف ہے. تو یہ جو اوپن کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی تو کیا اس بینچ کے اوپر یہ اعتراض بھی اٹھایا جائے گا کہ کھلی عدالت میں تو یہ لگ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ قاضی فائز صاحب خود بڑے پرٹیکولر ہیں کہ پٹیشن کا نمبر کیا تھا، کاز لسٹ میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا. تو کیا قاضی فائز صاحب نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے معاملے کو کھلی عدالت میں لگا کے، یہ کھلی عدالت کے ذریعے کسی کو پیغام دینا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن قاضی صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ پچھلے سال 1.5 سال سے جا رہا ہے اس میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بڑے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں اور اس ڈیسپریشن میں یہ ساری حرکتیں. اس میں ایک اور بھی وجہ ہے، میں آپ کو بتا دوں. یہ پشاور ہائی کورٹ میں اسی نیچر کی ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی اور اس پر ایک فل بینچ بن گیا ہوا ہے اور اس کو ایڈمٹ بھی ہو گئی تھی. بڑا اچھا واضح آرڈر پچھلے ہفتے تھا اور اس کو 15 پہ لگایا تھا. وہ 15 پہ کوئی اسٹرائک ہو گئی تو وہ نہیں چل سکا اور وہ شاید اب 22 کو لگ رہا ہے یا شاید آج کل لگے، ابھی پتہ نہیں ہے. انہوں نے جان بوجھ کے اس کو فوراً بعد لگا دیا اور اس کی اتنی زیادہ پبلسٹی کی کہ وہ کیس لگ گیا ہے. ایک تو وجہ نظر یہ آتی تھی کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کو روکنا چاہتے ہیں کہ تم کوئی فیصلہ مت کرنا اس ایشو پر، ہم نے ٹیک اپ کر لیا ہے. ایک تو یہ مجھے نظر آیا اس میں. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ ان کے خیال میں 15 کو کوئی ایسا آرڈر پاس کرتی ہے جو کہ ان کی پسند کا نہ ہو قاضی صاحب کی، تو پھر میں اس کو انڈو کر دوں اپیل میں یا سپریم کورٹ کی طرف سے. تو اس کے پیچھے نیت ٹھیک نظر نہیں آ رہی مجھے. جو تاریخ کو لگایا گیا ہے اس کے پیچھے وہی سارے عناصر ہیں جو کہ ٹرائبونل والے کیس میں تھے، جو 63A والے کیس میں تھے. یہ ساری چیزیں نظر آ رہی. اچھا کوئکلی یہ بتائیں کہ آپ نے بڑا وکلا کنونشن کیا کراچی میں، تو اب اس کا فالو اپ کیا ہوگا؟ تقریراً تو بہت ہو گئی. جی ہم نے ایک ایکشن کمیٹی فارم کی ہے جو آئندہ لائے عمل اس کا طے کرے گی. اس میں کون کون ہے؟ اس میں بیس نمائندے ہی ہیں جو ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹس ہیں جنہوں نے یہ کنونشن وغیرہ ہولڈ کرنے میں کی کردار ادا کیا، یا بار کاؤنسلز کے جو ہیں وہ ہیڈ ہیں اس میں. تو ان کی ہوگی تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس موومنٹ کو آگے کیسے لے کے جایا جائے. ٹھیک ہے، اب کل کا دن ہے، بڑا اہم دن ہے. اب دیکھیں یہ موومنٹ آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے بعد چلے گی یا اس سے پہلے کوئی ہلکی پھلکی جنبش سپریم کورٹ کے اندر بھی ہوگی. بہت شکریہ حامد خان صاحب، صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے شنگھائی تنظیم کانفرنس کی. بڑی کامیابی ہے پاکستان کی سفارتی محاذ کے اوپر، مگر اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کانفرنس میں جو شرکا تھے بڑے ممالک کے سربراہان بھی تھے، ان کے نمائندے بھی تھے. پاکستان میں آنے کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا اس سے، اور یہ تنظیم کتنی مؤثر رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں بات کریں گے شنگھائی کانفرنس کی جو اسلام آباد میں ہوئی اور پاکستان کی ساکھ بڑی ہے سفارتی محاذ پہ. ایک بڑی کامیابی پاکستان کی، تقریباً 26 سال بعد بین الاقوامی سطح کی ایک کانفرنس پاکستان میں ہوئی جس میں بیرون ملک سربراہان نے بھی شرکت کی، وفود نے بھی، اور خاص طور پہ انڈیا کے وزیر خارجہ بھی اب کئی سال بعد پاکستان کے دورے پر آئے اور پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی مصافحہ کیا، وزیر خارجہ سے بھی بات چیت ہوئی
اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ کرکٹ ڈپلومیسی جو کسی زمانے میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوئی تھی، جب جنرل ضیاء الحق جو ہے جنگ کے منڈلاتے بادلوں کے بیچ اڑتے ہوئے انڈیا پہنچ کے کرکٹ میچ دیکھنے اسٹیڈیم میں چلے گئے تھے، تو وہ ڈپلومیسی کا اب دوسرا دور بھی شروع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سرائے کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بھارتی وزیر خارجہ شنکر صاحب کے درمیان جو مختصر گفتگو ہوئی ہے اس میں کرکٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آیا انڈیا جو آئندہ سال ہونے والی چیمپئنز ٹرافی ہے اس کے لیے انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے گی یا نہیں، جبکہ آئی سی سی کا بھی بیان جاری ہوا ہے کہ اگر انڈیا پاکستان میں نہ آیا تو پھر اس کے کوئی متبادل وینیو اس کے لیے دیکھا جائے گا۔ تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں آج جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ، 1997 سے 2000 تک وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب شمشاد احمد خان صاحب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے بھی رہے ہیں اور ایران اور جنوبی کوریا میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا۔ سب سے پہلے تو عام لوگوں کو ذرا بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ جو شنگھائی کانفرنس ہے اور اس کے جو رکن ممالک ہیں، ویسے تو یہ سن 2000 میں بن چکی تھی، پاکستان نے 2010 میں اس کو جوائن کیا، تو اس تنظیم کا پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کانفرنس کا یہاں پہ ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یعنی جو آج کل روش ہے ہمارے میڈیا میں اس کانفرنس کے حوالے سے، وہ تو بات ہی کرتے ہیں کہ کلابے لگاتے ہیں کہ بڑا معجزہ پیدا ہو گیا ہے ہمارے ملک میں۔ تو میں ویسے ایک جو اصل پرسپیکٹیو ہے سمٹ میٹنگز کا، وہ میں آپ کو مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ شنگھائی کی جو یہ میٹنگ ہے، یہ میٹنگ ہے ہیڈز آف گورنمنٹ لیول کی، یعنی پرائم منسٹرز لیول کی۔ 3 لیولز ہوتے ہیں اسٹیٹ میں، ایک اسٹیٹ لیول ہوتا ہے جو ہیڈز آف اسٹیٹ کا لیول ہوتا ہے، اور وہ ہوتی ہے اصل سمٹ، جب ہیڈز آف اسٹیٹ یا پریزیڈنٹس جب ملتے ہیں۔ لیکن بعض ملکوں میں چونکہ پریزیڈنٹس جو ہیں وہ نہیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، تو وہاں پرائم منسٹر بھی چلے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف ابھی جولائی میں قزاقستان میں الماتی میں یہ جو اس کی شنگھائی کی سمٹ ہوئی تھی، وہ 23ویں غالباً وہ بھی 23ویں سمٹ تھی، اس میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ تو یہ جو سمٹ ہے یہ پرائم منسٹر لیول پہ ہے، اور جو بڑی سمٹ ہوتی ہے ہیڈز آف اسٹیٹ والی، اسٹیٹ کونسل والی، اس میں زیادہ تر پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے، انٹرنیشنل امپورٹنس کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے یہ فنکشنل لیول پر ہے۔ ٹریڈ ہو گئی، انوائرمنٹ ہو گئی، کلائمیٹ ہو گئی، جو ہے اور جو مجھے سائبر اسپیس ہو گیا، کاؤنٹر ٹیررزم ہو گیا، مختلف قسم کے اسپیسیفک ایشوز جو ہیں یہ ان پر ایڈریس کرتی ہے، اور ان کا ایجنڈا ہر سال وہی رہتا ہے، اور آؤٹ کم اڈاپٹ ہوتا ہے، ڈکلیریشن ایشو ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان آرگنائزیشنز کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں، وسیلہ نہیں، بجٹ نہیں جس سے وہ ملکوں کی حالت بدلنے میں کوئی براہ راست مدد دے سکیں۔ یہ اس قسم کی سمٹ کے ذریعے سے صرف ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے ممبر اراکین کو کہ بیٹھ کے اپنے خطے کی مجموعی صورتحال پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ان فیلڈ میں، ان شعبوں میں جو انٹرسٹ کے ہیں ہمارے، ان میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ اندازہ کر لیجیے پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں نا، اس کی اہمیت صرف یہ ہے کہ روس اور چین اس کے ممبرز ہیں بس، اور کیونکہ جو سینٹرل ایشیا کے 4 ممبرز ہیں وہ ہمارے پارٹنرز آلریڈی ہیں، ایک اور تنظیم ہے۔ میں اس وجہ سے ذرا تھوڑا سا آپ کو تاریخی تناظر دینا چاہتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب میں دے دوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ شنگھائی آرگنائزیشن یہ بنیادی طور پر 1995 میں چین اور روس نے 3 سینٹرل ایشیا کی ریاستوں، جس میں قزاقستان، کرغزستان
اور تاجکستان، ان 3 ملکوں کے ساتھ مل کے، اور 2 یہ چین اور روس تھے، تو شنگھائی 5 کے نام سے اس کا آغاز کیا تھا 95 میں. اور اس کا ایجنڈا جو تھا وہ یہ نہیں تھا ٹریڈ وغیرہ، کیونکہ وہ تو بنیادی طور پر سینٹرل ایشیا واز پارٹ آف دا سوویت یونین کا حصہ ہوتے تھے. تو اصل بات یہ تھی کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد دونوں چائنا اور روس کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اب سینٹرل ایشیا کی ریاستیں چونکہ بے مہار ہیں اور یہاں امریکہ نہ کہیں انفلوئنس پیدا کر لے. اور پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ ان سینٹرل ایشیا کی جو آزاد ریاستیں ہیں ان کو افغانستان سے اور ایران سے اور پاکستان سے ٹیررزم کا جو خطرہ ہے اس کے خلاف یہ چیز بنی تھی. تو کلیئرلی اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. اچھا، اس کے بعد پھر یہ 2001 میں اس کو بڑھا دیا گیا. ایک اور سینٹرل ایشیا کا رکن ہے ازبکستان، اس نے جوائن کر لیا. تو یہ پھر 6 ملکوں کی آگے چل کے پھر 2008 میں پاکستان اور انڈیا نے انٹرسٹ شو کیا. تو وہ چین کی وجہ سے چین نے دونوں کو موقع فراہم کیا کہ وہ آبزرور کے طور پر ہم نے کر لیا. اور پھر 2017 میں یہ پھر ایک سمٹ میں ہمارا ایڈمیشن ہو گیا تھا دونوں کا ایز فل ممبر آف شنگھائی. تو اب اس وقت موجودہ جو ممبرشپ ہے 10 ممبرز ہیں اس کے، جس میں 4 سینٹرل ایشیا کی ریاستیں، 2 چین اور روس ہیں، اور 2 انڈیا پاکستان ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ایران ہے، اور پھر وہ بیلاروس ہے. تو یہ ہیں شمشاد صاحب. ہم آپ کی طرف آتے ہیں سر. ہمیں جوائن کیا ہے ظفر ہلالی صاحب نے، سابق سفیر ہیں، اور بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب. آپ سے میرا یہی سوال ہوگا کہ حکومت پاکستان بڑی کامیابی کہہ رہی ہے، خاص طور پہ پاکستان کی ساکھ اس میں کوئی شک نہیں کہ بحال ہوئی ہے انٹرنیشنلی اس کانفرنس کی وجہ سے. تو آپ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس کانفرنس کا کیا فائدہ ہوا ہے اور پھر حکومت کو کیا فائدہ ہوا ہے اس کا؟ دیکھیے، یہ کانفرنس اور یہ جو معاملہ ہے ابھی شروع ہوا ہے نا. یہ جو ہم ابھی ممبرز بنے ہیں، تھوڑے سال پہلے بنے تھے، اور یہ کوئی خاص اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آئی ہے. اب یہ ان لوگ چاہتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اب کہ یہ ہوگا ایشین نیٹو، اس لیے کہ روس اور چین ہے اور یہ نیٹو بن سکتا ہے ایشیا کا. یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک رائیول ہوگا ای یو کا، ایک بلاک بنے گا اگینسٹ، ناٹ اگینسٹ مگر ای یو کے طرح. میرے خیال میں دیر از گروس ایگزیجریشن، ایسا کوئی چیز لگتا ہے کہ نہیں ہونے والا ہے. کیسے ہو سکتا ہے نیٹو بنے، یہ ایک نیا ایشین نیٹو؟ ہم اور ہندوستان تو دشمن ہیں، نیٹو میں ایک دشمن ملک تو نہیں ہوتے ہیں نا ساتھ. تو انڈیا کے ساتھ ہم ڈیفنس کیسے بنائیں گے؟ ہمارا دی اونلی ڈیفنس وی وانٹ از دا ڈیفنس اگینسٹ انڈیا، اور کس کے خلاف ہمارا کوئی خاصا یہ نہیں ہے، نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ ای یو کو کمپیئر اس کو ای یو کے ساتھ کمپیئر کرنا اٹس اے بٹ پریمیچور. وہ سب ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، سب یورپین کنٹریز ہیں، مانے ان کے پاس کیا کیا نہیں ہے. آئی تھنک وی آر ناٹ ان دیٹ کیٹیگری ایز یٹ، شاید ہو جائے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بیٹر ریجنل کوآپریشن. ہاں، بیٹر ریجنل کوآپریشن ضرور ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک بننا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کمپیٹ کریں. امپاسبل، ناٹ یٹ. یہ بڑا ٹائم لگے گا اور بڑے بہت قسم کے سیریس ڈیسیشنز ہونے پڑیں گے فائنینشلی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بیٹر کوآرڈینیشن ہوگا یو این میں. یس ہوگا کوآرڈینیشن یو این میں، مگر یو این واٹ از دا یو این؟ یہ ویٹو سسٹم نے تو تباہ کر دیا ہے. فرینکلی دا یو این از اے ہیوج فیلئر. یہ تو لیگ آف نیشنز کی طرح فیل ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، بیٹر ریجنل کوآپریشن ضرور ہوگا. ہاں، ہم لوگ ایک کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کر سکیں گے، یا ایک جگہ مل کے جب ملیں گے کہ دوسرے کو کہیں گے یار تم یہ جو ٹی ٹی پی کو انڈیا عام کر رہا ہے اور پیسے دے رہا ہے ہمارے خلاف، نہ کریں. پریشر لا سکتے ہیں ہندوستان میں، مگر ناٹ مور دین دیٹ. تو آئی ڈونٹ ہیو ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد بھارتی وزیر خارجہ کی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آمد، اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں شمشاد احمد خان، سابق سیکرٹری خارجہ اور سابق سفیر ظفر ہلالی. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شمشاد احمد خان صاحب، بھارتی وزیر اعظم اگر آنا چاہتے تو ضرور آتے،
مگر پھر بھارتی وزیر خارجہ کو آنے کی کیا مجبوری تھی؟ اگر وہ نہ آتے تو کیا فرق پڑتا تھا انہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دراصل یہ ہوتا ہے کہ ریجنل جو آرگنائزیشنز ہیں، اور بالخصوص ایسی آرگنائزیشن جس میں روس اور چین دونوں موجود ہیں، اور ان کی اہمیت کے پیش نظر پاکستان بھی اور انڈیا بھی، قطع نظر اس کے کہ ہمارے آپس میں اختلافات جتنے بھی ہوں، ہم ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کر بھی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی اپروپریٹ لیول پر ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں کہ ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ لیول پہ. جس طرح بلاول بھٹو گیا تھا 2 سال پہلے دلی، تو اب وہ آیا ہے. اور دوسری بات جو آپ کو سمجھنا ہے، جب آپ انڈیا کے کانٹیکس میں اس کانفرنس کا رول دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ایجنڈا ہے اور ان کا جو ورکنگ میتھڈولوجی ہے، اس میں بائی لیٹرل ڈسپیوٹس یا بائی لیٹرل تعلقات نہیں ایجنڈے پر ہوتے، اور نہ ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کوئی مسئلہ. تو یہ جو باتیں ہیں، یہ ظفر العالی نے آپ کو جو جنرل ایک بتا دیا ہے فریم ورک اس آرگنائزیشن کے حوالے سے، اس کا پوٹینشیل کیا ہے. میں مکمل طور پر اس سے ظفر سے ایگری کرتا ہوں، اور اس وجہ سے میں ریپوٹیشن نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کوئی سمٹ اس لیول پہ پاکستان میں ہو رہی ہے، اور 25 سال بعد نہیں، بلکہ 20 سال پہلے مشرف کے زمانے میں سارک کی سمٹ ہوئی تھی یہاں، اور اس میں واجپئی آئے تھے، اور واجپئی اس سے پہلے بائی لیٹرل وزٹ پہ فیبروری 99 میں آئے تھے، جب ہم نے انڈیا پاکستان پیس پروسیس شروع کیا تھا نواز شریف کی حکومت میں. تو یہ سمٹ ختم بھی کر دیا. جی بالکل. تو 2004 میں ہوئی تھی، اور اچھا اس کا نتیجہ، اور اس میٹنگ کے نتیجے میں مشرف نے بائی لیٹرل بات چیت کا ایک سٹیٹمنٹ ایشو کر دیا تھا، جس میں اس نے آؤٹ آف دی باکس سولوشن. شمشاد صاحب، جو آج ملاقات ہوئی ہے بھارتی اور پاکستانی وزیر خارجہ کی، اس میں کرکٹ کے اوپر بات ہوئی ہے، تو کیا یہ کرکٹ ڈپلومیسی کوئی رنگ لا سکتی ہے؟ نہیں، کرکٹ ڈپلومیسی اصل پریزیڈنٹ زیا نے شروع کی تھی، جو راجیو کے زمانے میں اور اندرا گاندھی کے زمانے میں، اور کوئی نہیں استعمال کر سکتا. یہ جو ہے دونوں کھلاڑی، جو اسحاق ڈار ہے اور یہ جے کشن، یہ سیکنڈ رینک کے بندے ہیں. ان کے لیول پر کوئی بڑا انیشیٹو نہیں ہوگا، کیونکہ اصل پالیسی جو ہے وہاں کی مودی بناتا ہے، اور مودی نے پاکستان کے بارے میں ایک بڑا کلیئر سٹانس لیا ہوا ہے کہ آپ کو ذرا اس بات کا ادراک ہونا چاہیے متی اللہ، کہ 2014 میں ہم نے پاکستان کی باری تھی سارک کی سمٹ ہوسٹ کرنے کی. 2004 میں ہم نے کی، اس کے بعد 10 سالوں بعد ہماری باری آئی تو 2014 میں. تو مودی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی کوئی اور ملک جائے گا. تو اس نے ایسی کنڈیشنز لگا دی کہ اس کے بعد سے آج 2014 کے بعد آج 10 سال ہو گئے ہیں. وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ہوسٹ اور ڈیو جو تھی ہاسپٹیلٹی والی کانفرنس ہوسٹ کرنے کی، وہ نہیں پوری ہو سکی. تو اس سے آپ کو انڈیا پاکستان کے تعلقات کی نوعیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے. کوئی پراسپیکٹ نہیں ہے، کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ اس وقت مودی کے خاص طور پہ جو رویہ ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ چین اس میں آ گیا یا شنگھائی ہے. اصل اس کو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے کمزور ترین فیز میں سے گزر رہا ہے، پولیٹیکلی، اکنامکلی، فوجی اعتبار سے، ہر لحاظ سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں، تو وہ ہمیں پریشر میں رکھنا چاہتا ہے. بس سیدھی سی بات یہ ہے. بہرحال اس کے اوپر ہم ایک الگ سا پروگرام بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. ظفر العالی صاحب، یہ جو شنگھائی کانفرنس کی طرف اگر واپس آئیں تو یہ 2030 کی ایک ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی طے ہوئی تھی، جس کا ذکر 2023 کے اعلامیہ میں بھی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2023 کے اعلامیہ میں بھی وہی باتیں ہیں، اور 2024 کے اعلامیہ میں بھی تقریباً وہی باتیں، وہی ون بیلٹ ون روڈ. اور تو یہ جو 2030 کی حکمت عملی ترتیب دی تھی شنگھائی کانفرنس نے، یہ ہے کیا، اور مطلب کتنی قابل عمل ہے یہ؟ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال کیا ہے. 2023 میں انہوں نے کوئی پلان، ڈیولپمنٹ پلان بنایا تھا بیلٹ روڈ انیشیٹو کا، کہہ رہے ہیں آپ؟ جو 2030 کے لیے اسٹریٹجی تھی، ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی فار 2030. دیکھیے 2030 کے لیے اچھا، بالکل بالکل میں سمجھ گیا ہوں، بڑا اچھا اسٹریٹجی ہے، بٹ اٹس اے اسٹریٹجی فار دا فیوچر. میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان
جو اتنا ہمارے ایکسپیکٹیشنز تھے سی پیک پہ اور ہونے بھی چاہیے تھے. ہم تو آئی تھنک وی شوڈ تھینک گاڈ کہ ہم وی آر لوکیٹڈ نیکسٹ ٹو اے ہائپر پاور اینڈ اکنامک ہائپر پاور. اور آپ سوچیں تو صحیح کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا ٹیریٹری اور علاقہ ایک ہائپر پاور کو اٹ برنگز اٹ 10 days کلوزر ٹو اٹس ایکسپورٹ ڈیسٹینیشنز. مانے اتنا ان کا وقت بچتا ہے. اور ہمارا نیڈ دیکھیے کتنا ہے آف انڈسٹریلائزیشن, آف ٹیکنیکل انوویشن, اینڈ کیا کیا ہم نہیں کر سکتے. بٹ واٹ ہیو وی ڈن؟ بھائی جو امیدیں تھی, میں تو سوچ رہا تھا یہ جو کاراکورم ہائی وے ہے اس پہ تو کوئی مانے ایک 5 گز کا یہ اسپیس نہیں ہوگا, اتنے انڈسٹری سیٹ اپ ہو سکتے ہیں. چین کو کیا کیا نہیں ضرورت ہے, ہمارا چیپ لیبر ضرورت ہے, اور ہمیں چین سے کیا کیا نہیں ضرورت ہے. بٹ نتھنگ ہیز. اچھا ظفر ہلالی صاحب, ایک اور اہم بات آپ نے اب ذکر کر دیا سی پیک کا. تو چائنیز پرائم منسٹر نے یہاں اسلام آباد سے ورچولی گوادر پورٹ کا افتتاح کیا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو ایک بہت بڑا تاریخی موقع تھا کہ وہ گوادر میں جا کے یہ تاریخ رقم ہوتی, نہ کہ ادھر یہاں پہ بٹن دبا کے یہ جو واقعات ہوئے کانفرنس سے پہلے کچھ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اور چائنیز لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی. تو کیا لگ رہا ہے کہ یہ موقع گوا دیا ہم نے, اتنا تاریخی موقع؟ دیکھیے بالکل وی ہیو ڈن نتھنگ. کوئی ہماری جو پوٹینشیل تھی کچھ نہیں ہوئی ہے. یہ چھوڑیں, یہ شنگھائی آرگنائزیشن جو ہے یہ تو وقت لگے گا, ٹائم لگے گا, اور اس سے کوئی خاص نہیں نکلے گا. جو بائی لیٹرل کوآپریشن اور اکنامک اگریمنٹ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہو سکتے ہیں وہ اور بھی ایونیوز ہیں, اور بھی وینیوز ہیں جدھر ہم وہ کو مل سے کر سکتے تھے. مگر چلو ایک اور اچھا مل گیا جس میں چین اور روس بھی ہیں, ان کا بھی سپورٹ ہے. مگر یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, اٹ از اے شاکنگ ڈساپوائنٹمنٹ. بھائی یہ تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ آف چائنا کو پہلا وہ فلائٹ لے کے آتا بیجنگ سے اور لینڈ ہوتا اور پھر یہ سب ہونا تھا. ویری رائٹ, یو آر کریکٹ. اٹس اے ہیوج. شمشاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شمشاد صاحب. جی دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ جو ورچوئل انوگریشن ہوئی ہے ایئرپورٹ کی, یہ انہوں نے پریکٹیکل سولوشن استعمال کیا ہے کیونکہ اس کو انوگریٹ ہونا تھا. Otherwise it would have been delayed, just as the opening of the Gwadar port was delayed by 5 years. ایسے تھا کہ گوادر پورٹ چائنا نے ہمیں بنا کے دی تھی 5 سالوں میں, مشرف کے زمانے میں 2005 میں بنا کے انہوں نے چابی ہمیں دے دی کہ جی یہ پورٹ آپ کی میں نے بنا دی ہے. اور اس سلسلے میں وکیلہ میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کر دوں, 1972 میں Zulfikar Ali Bhutto had visited Washington and in his meeting with President Nixon, بھٹو نے ان کو کہا تھا کہ بھی ہماری ایک گوادر جگہ ہے وہاں پہ آپ لوگ ایک پورٹ بنا دیجیے. تو نکسن نے just he noted it, but the Americans didn't do anything to develop Gwadar because they think that Gwadar is eventually going to be the Chinese strategic post, اور وہی ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے تو اس پہ توجہ نہیں دی. چائنا نے گوادر پورٹ بنا دی, 5 سال ہم نے اس کو آپریشنائز نہیں کیا, بلکہ پہلے ہم نے کوشش کی دبئی کو کہیں کہ وہ چلائیں, وہ نہ سسٹم چلا, سنگاپور کو کہا, تو یہ آپریشنائز نہیں ہو رہا تھا. شہباز صاحب آئی ایم سوری ٹو کٹ یو, پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, بٹ دس واز اے مومنٹ کہ آئی تھنک کہ چائنیز ہیڈ آف اسٹیٹ کو گوادر میں ہونا چاہیے تھا, یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو. اور ویسے بھی جو پورا ملک اگر آپ کا پورٹ ہے تو ایک گوادر پورٹ میں کیا رکھا ہے, وہ بے شک چائنا لے لیں. بٹ اینی وے بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب, ظفر ہلالی صاحب, پروگرام صحافی کو وقت دینے کا. اتنا ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.